گڈ ایوننگ ایوری ون. خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں آج کی کلاس کے لیے. اور آج ہم 18th لیکچر اولڈ ٹیسٹامنٹ سروے کے بارے میں آج ہم 18th لیکچر لے رہے ہیں. اور پروفیٹک اور وزڈم لٹریچر کے حوالے سے آج یہ آخری لیکچر ہوگا. اور ہم نے اس پورشن میں اس پارٹ میں ہم نے 5 کتابیں کور کرنی تھی. 3 ہم نے کر چکے ہیں اور 2 آج کریں گے. 20 منٹ ہمارے پاس ٹائم ہے. کوشش کریں گے کہ جلدی سے ہم اس کو کور کریں اور تاکہ ہم اپنے اسکیجول پر پورا اتر سکیں. بھائی صاحب کہہ رہے تھے کمپرومائز میں نے تو کرنا ہے. اصل کمپرومائز آپ نے کرنا ہے کیونکہ میں نے تیزی سے گزارنی ہے چیزیں. آپ نے سمجھنی ہے ساتھ ساتھ اٹینٹیو بیٹھنا ہے کیونکہ اتنی باریکی نہیں. میں شاید آگے ڈسکشن میں زیادہ نہیں جا پاؤں گا کیونکہ ہم نے اس کو کور کرنا. تو لاسٹ ٹائم سلائڈز نہیں میں دکھا پایا تھا. مثال وائز اور غزل الغزلات 3 کتابیں ہم نے پچھلے لیکچر میں ان کا سٹارٹ کیا تھا. کوئک ریویو ہم دیکھیں گے. مثال کا ہم نے تعارف پڑھا, اس کے مصنف کے بارے میں دیکھا اور ہم نے دیکھا کہ روایتی طور پر یہ تینوں کتب خدا کے بندہ سلیمان بادشاہ سے ان کو منسلک کیا جاتا ہے. گو کہ ان کے مصنف یا آتھرشپ کے بارے میں کمپلیکیشنز ہیں, مشکلات ہیں, پیچیدگیاں ہیں, لیکن روایتی طور پر ان کو سلیمان بادشاہ کا لٹریچر ہی مانا جاتا ہے. مثال کے بارے میں نے کافی کچھ آپ کو بتا دیا تھا. یہ سلائیڈز آپ کو مل جائیں گی, آپ مزید ان پہ دیکھ سکتے ہیں. وائز کی کتاب کے بارے میں ہم دیکھیں گے. اس کتاب کو انسانی حکمت کی کتاب بھی کہا جاتا ہے اس کے مواد کی وجہ سے. یہ کتاب بہت طرح سے ایک مشکل کتاب بھی ہے. بظاہر یوں لگتا ہے کہ یہ کتاب روحانی نہیں بلکہ دنیاوی نقطہ نگاہ سے لکھی گئی ہے. بہت طرح سے یہ کتاب اداس سی معلوم ہوتی ہے. بہت جگہوں پر بہت طریقوں کے ساتھ یہ کتاب اداس معلوم ہوتی ہے کیونکہ یہ بیان کرتی ہے کہ زندگی کس طرح بیکار اور بے مقصد ہو جاتی ہے جب ہم خدا کی حکمت کو رد کر دیتے ہیں. چونکہ ہم نے سیکھا تھا, اگلی سلائیڈ میں بھی سیکھیں گے کہ اس کا مصنف سلیمان ہے اور اس کتاب میں اس کی زندگی کے تجربے سے بھی وہ یہ بات لکھتا ہے کہ خدا کے بغیر, خدا کی حکمت کے بغیر زندگی بے فائدہ ہے, بے معنی ہے, بیکار ہے. اس کی کوئی آپ کہہ لیں کہ اس کی زندگی میں اطمینان اور سکون نہیں ہے. یہ کتاب بڑے واضح طور پر خدا کی حکمت اور انسانی حکمت کے دوران فرق کو بیان کرتی ہے, گیپ کو بیان کرتی ہے. ایک طرف انسانی حکمت اور دوسری طرف خدا کی حکمت کے بارے میں ایک بڑا جو گیپ ہے اس کو بیان کرتی ہے. یہ خدا کے بغیر زندگی کے خالی پن کی وضاحت کرتی ہے. اس کتاب میں موجود مواد کی وجہ سے اسے انسانی حکمت کی کتاب بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ انسانی نقطہ نگاہ سے زمین پر زندگی کے بارے میں بتاتی ہے کہ زندگی بار بار تقریباً 34 دفعہ یہ فریز آتی ہے کہ زندگی بطلان ہے, بطلان ہے, بطلان ہے. مختلف چیزوں کو وہ بیان کرتا ہے اپنے ایکسپیرینس سے کہ کیا ہے یہ بطلان ہے. یہ کتاب ایک ایسے وائز کا بیان ہے جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ دنیاوی چیزوں میں خوشی کی تلاش کا کوئی آپ کو حاصل نہیں ملنے والا. یہ کتاب ایماندار کے لیے ایک نمونہ بھی پیش کرتی ہے کہ ایک حکمت سے معمور شخص جب دنیاوی چیزوں میں اپنی خوشی کی تلاش کرتا ہے, خوشی کو تلاش کرتا ہے تو اس کو رسوائی کے علاوہ کچھ نہیں ملتا. وائز نے دنیاوی جو وائز ہے بیسیکلی سلیمان ہے, اس نے دنیاوی چیزوں کی تلاش کر کے دیکھ لیا اور اسے کچھ نہ ملا. اس کتاب کے آخر میں وائز بتاتا ہے کہ خدا پر ایمان ہی ہمیں زندگی کے اصل مقصد کو پہچاننے میں مدد دیتا ہے. وائز کی کتاب کے مصنف سے متعلق مختلف آراء پائی جاتی ہیں لیکن روایتی طور پر سلیمان کو ہی اس کتاب کا مصنف مانا جاتا ہے.
بہت سے اس کتاب میں ایسی انڈیکیشنز ہیں، اشارے موجود ہیں جو ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ سلیمان نے یہ کتاب لکھی ہے۔ مثلاً پہلے باب کی پہلی اور 12ویں آیت میں مصنف کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ داؤد کا بیٹا ہے اور یروشلیم کا بادشاہ ہے۔ یہ دونوں جو چیزیں ہیں، دونوں یہ جو باتیں ہیں، یہ ہمیں داؤد کے ساتھ، وہ بیٹا بھی ہے داؤد کا، اور سلیمان کے ساتھ ہمیں نظر آتی ہیں، داؤد کا بیٹا بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یروشلیم کا وہ بادشاہ بھی تھا۔ اور ابھی تک جو ڈیوائیڈڈ مونارکیز تھی، یعنی کہ جو تقسیم ہو گئی تھی بادشاہت کی شمالی اور جنوبی سلطنت میں، اس کا بھی ذکر نہیں مل رہا۔ تو بطور ایک کمبائن ہمیں نظر آ رہی ہے سلطنت، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت سلیمانی بادشاہ تھا۔ لفظ بیٹا سے مراد بعد میں آنے والا کوئی جانشین بھی ہو سکتا ہے، ضروری نہیں کہ سلیمان ہو۔ جو اعتراض کرتے ہیں کہ سلیمان نہیں ہے اس کا مصنف، وہ یہ کہتے ہیں کہ بیٹے سے مراد اس کا کوئی جانشین بھی ہو سکتا ہے، اس کی نسل سے آنے والا بھی کوئی ہو سکتا ہے، ضروری نہیں کہ سلیمان ہی ہو۔ لیکن جب ہم اس کتاب کو تفصیل سے پڑھتے ہیں تو ہمیں بہت ساری ایسی انڈیکیشنز، اشارے ایسے ملتے ہیں یا حالات ایسے ملتے ہیں جو کہ سلیمان کے دور سلطنت سے مطابقت رکھتے ہیں، جو اس بات کی نشانی ہے، اور یہودی روایات بھی اس کی گواہی دیتے ہیں کہ اس کتاب کا مصنف سلیمان ہی ہے۔ اگر سلیمان اس کا مصنف ہے تو میں نے پچھلی بار بھی آپ کو بتایا تھا، تقریباً 930 کے لگ بھگ، 930 سے 50 کے لگ بھگ یہ کتاب لکھی گئی ہے قبل از مسیح۔ اس کتاب کا مقصد یہ بتانا ہے کہ آسمان کے نیچے ایسا کوئی نہیں جو زندگی کو بامانی بنا سکے۔ اگر کسی طرح سے کچھ اطمینان حاصل کر بھی لیا جائے تو پھر بھی وہ عارضی ہے اور موت انتظار کر رہی ہے، مایوسیوں اور پریشانیوں سے بچا نہیں جا سکتا۔ یہ کتاب ایک گہرا پیغام دیتی ہے کہ خدا کے بغیر زندگی بے معنی ہے اور کہیں بھی خوشی اور اطمینان نہیں ہے، کیونکہ سلیمان کی زندگی کا یہ نچوڑ بھی تھا۔ وہ بہت سارے تجربات حاصل کر چکا تھا اور یہ آخری کتاب تھی جو اس نے لکھی تھی، اور جب اس نے غیر معبودوں کی پرستش میں وہ شامل ہو چکا تھا تو ان سارے واقعات کے بعد اپنے ایکسپیرینس کے ساتھ وہ یہ کتاب لکھ رہا ہے، تو اس لیے وہ بتا رہا ہے کہ خدا کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ اس کا آؤٹ لائن ہے، یہ آپ نے خود دیکھنی ہے۔ اہم مضامین جو اس کتاب میں موجود ہیں وہ 3 ہیں۔ ایک جو پرانے عہد نامے کی بہت سی کتابوں میں ہم دیکھ رہے ہیں، ریٹریبیوشن پرنسپل، یعنی بدلے یا انتقام کا قانون، کہ اگر آپ خدا کے ساتھ وفاداری سے چلیں گے تو خدا کی برکتیں اور فیورز آپ کے ساتھ چلیں گی، لیکن اگر آپ خدا سے دور ہو جائیں گے تو پھر نافرمانی کے باعث آپ پر سزا آئے گی۔ یہ ایک پرانے عہد نامے کی، پورے پرانے عہد نامے کی اور بہت سی کتابوں کی ایک اہم تھیم ہے، جو اس کتاب کی بھی تھیم ہے۔ پھر تجربہ بامقابلہ مکاشفہ، اس کتاب میں جو مصنف ہے سلیمان ہے، وہ کہیں پر بھی ڈائریکٹلی یہ نہیں کہہ رہا کہ اسے یہ مکاشفہ خدا کی طرف سے آیا ہے اور خدا آپ کی زندگیوں میں یہ چاہ رہا ہے، خدا یوں بیان کر رہا ہے، بلکہ وہ اپنے تجربے کو یہاں پر قلم بند کر رہا، اور یقیناً اس کا تجربہ خداوے روح القدس کی رہنمائی میں تھا۔ سو وہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ جو لکھ رہا ہے اس کا تجربہ شخصی طور پر اس کو پہلے سے انسپائریشن کے ساتھ ساتھ، الہام ہونے کے ساتھ ساتھ، وہ جو قلم بند کر رہا ہے وہ اس کی شخصی زندگی کا تجربہ بھی ہے۔ پھر تیسری چیز، خدا پرست زندگی بامقابلہ دنیاوی زندگی۔ وہ دنیاوی عیش و عشرت میں تسلی اور سکون کی تلاش کا مقابلہ خدا پرست زندگی سے کرتا ہے، اور آخر میں وہ یہی کنکلوڈ کرتا ہے کہ خدا کے بغیر نہ اطمینان ہے، نہ تسلی ہے، نہ بامانی زندگی ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ غزل الغزلات، یہ مشکل کتاب ہے۔ سانگ آف سولمن، سانگ آف سانگز بھی اسے کہتے ہیں۔ غزل الغزلات یعنی غزلوں کی غزل، انگلش میں سانگ آف سانگز اس کو کہا گیا ہے۔ عام طور پر اس کتاب کو زیادہ تر ڈسکس نہیں کیا جاتا کیونکہ یہ ایک مشکل ترین کتابوں میں سے ایک ہے، اور عام قارئین کو پڑھنے جب کوئی اسے پڑھتا ہے تو اس کے
سمجھنا بھی مشکل ہے، اس کی لینگویج بھی تھوڑی سی ہمارے کلچر کو اگر مد نظر رکھے تو اس کے پوائنٹ آف ویو سے ڈیفیکلٹ ہے اس کو سمجھنا، اور اس کا مقصد کو سمجھنا کہ اس کو کیوں لکھا گیا. اس لیے عام طور پر لیڈرز بات بھی نہیں اس کتاب پر کرتے اور چرچز میں بھی اس پر پریچ نہیں کیا جاتا. لیکن یقین مانیے ایک دفعہ میں نے اس پر سیریز سٹارٹ کی تھی، اس پر پریچنگ کی، تو بڑا زبردست مکاشفاتی چیزیں اس کتاب کے اندر موجود ہیں جو کلیسیا اور خدا کے حوالے سے بڑی اہم ہیں. کتاب کا نام غزل الغزلات عبرانی میں اس محاورے کا ترجمہ ہے جس کا مطلب ہے انتہائی نفیس یا لطیف نغمہ. ایک بات آپ یاد رکھیں کہ یہ بڑی قدیم شاعری ہے، تو شاید آج کے دور میں اس کا کوئی برابر یا سملر بہت سی چیزیں آپ کو ملے بھی نہ، اس لیے سمجھنے بھی مشکل ہوتی ہے. تو شاید اس وقت کے سامعین کے لیے یہ پڑھنا یا اس کو سمجھنا مشکل نہ ہو، کیونکہ ایک بہت بڑا گیپ ہے جب یہ لکھی گئی اور آج کی کلیسیا کے لیے، اور کلچر میں بھی بڑا گیپ ہے اس دور کے اور آج کے دور میں. تو اس لیے ہمیں اسی نقطہ نگاہ سے اسے پڑھنے کی ضرورت ہے جس نقطہ نگاہ سے یہ لکھی گئی ہے، پھر ہم اس کے میسیج کو اچھی طریقے سے سمجھ سکتے ہیں. اور اس کتاب کو پڑھنے کے لیے ہمیں انتہائی سنجیدگی اور ایک پازیٹیو امیج کے ساتھ پڑھنے کی ضرورت ہے. تبھی ہم جب ہم اس کو اپولوجیٹیکلی دیکھتے رہیں گے چیزوں کو، تو پھر شاید ہم اس میسیج کو چھوڑ دیں گے، سمجھ نہیں پائیں گے. اپولوجیٹکس بھی ضرور ہے لیکن وہ کسی اور وقت کلاس میں. لیکن جب آپ اس کے میسیج کو سمجھنا چاہتے ہیں تو پھر یہ جن حالات میں لکھی گئی، کیوں لکھی گئی، کس نے لکھی، کس وجہ سے لکھی گئی، اور اس کی تفسیر کیا ہو سکتی ہے، یہ چیزیں اہم ہوتی ہیں. یہودی مدراش یہودیوں کی کتاب ہے، یہ عہد قدیم پر لکھی گئی قدیم یہودی تحریروں کا مجموعہ ہے. ان کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ انٹرپریٹیشن ہے یہودی رسم و رواج کی یا پرانے عہد نامے کے. اس میں اسے نغمات میں نہایت قابل تعریف، نہایت عمدہ، اعلیٰ اور نہایت گراں قدر قرار دیا گیا ہے. ایک مصنف کے مطابق سمجھنے کے لحاظ سے غزل الغزلات پرانے عہد نامہ کی ایک مبہم ترین کتاب ہے، یعنی غیر واضح ہے اس کا میسج، کیونکہ اس کی جو الفاظ ہیں یا شاعری ہے وہ بہت پیچیدہ ہے. یہ کتاب ہے کیا؟ علماء اس حوالے سے متفق نہیں ہیں کہ یہ بیسیکلی کتاب کیا ہے. کچھ اسے غیر مربوط عشقیہ غزلوں کا مجموعہ، یعنی غیر مربوط کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان میں تسلسل نہیں ہے، یعنی اس کتاب کے اندر جو غزلیں ہیں، مختلف غزلیں ہیں، قریباً 5 غزلیں ہیں، وہ ایسے نہیں ہے کہ انٹر کنیکٹڈ ہیں آپس میں. آپ ایک ایک غزل بھی اٹھا کے دیکھیں گے تو وہ آپ اس کو ایک انفرادی وہ حیثیت رکھتی ہیں، الگ سے بھی پڑھ سکتے ہیں، وہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے اگلی غزل پہ، یا جب اگلی غزل ہے وہ پچھلی پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے. بعض اسے چھوٹا سا ڈرامہ بھی کہتے ہیں، جبکہ بعض اسے عشقیہ مکالمہ کی مربوط ڈرامائی غزل قرار دیتے ہیں. چونکہ اس میں متعدد مصرے بار بار دہرائے گئے ہیں، اس کی کہانی میں روانی ہے، گو کہ غزلیں ان کے مضامین ڈیفرنٹ ہیں، لیکن یہ ایک ہی تھیم کو لے کر چلتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ محبت. اس لیے جو یہ آخری لکھا گیا ہے کہ یہ مکالمہ ہے، بیسیکلی عشقیہ مکالمہ ہے، جو کہ ایک ڈرامیٹیکلی ایک غزل کے طور پر لکھا گیا اور بیان کیا گیا ہے. اس کے باوجود اس کتاب کی تفسیر کیسے کریں؟ صدیوں سے اس کے پڑھنے والے مفسرین، علماء جو تفسیر کرتے ہیں، وہ اس میدان میں مصنف لکھتے ہیں کہ خیالات کے گھوڑے دوڑا رہے ہیں. بعض یہودی اور مسیح تو بناوٹی پاکیزگی کو ظاہر کرتے ہوئے اسے شہوانی کہہ کر پرے رکھ دیتے ہیں، پڑھتے نہیں ہیں. جیسے ہمارے کلچر میں بھی عام طور پر انکریج نہیں کیا جاتا پڑھیں اس کو، یا اس پر لیکچرز نہیں دیے جاتے. چرچز میں کبھی اس پر آپ نے کوئی شاذ و ناظری کوئی پریچر ہوگا جو اس پر پریچ کرتا ہوگا، یا کوئی تفسیر نہیں آپ کو ملتی. اور میں اس کتاب پر جب پڑھ رہا تھا تو جو کتابیں عام طور پر میں پرانے نامے کے لیے استعمال کرتا ہوں،
وہ کتابیں بھی بڑی محدود سی باتیں لکھ رہی تھیں, زیادہ وسیع چیزیں نہیں بیان کر رہی تھی جس طرح باقی کتابوں پر بیان کرتی. سو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اس کتاب کے لٹریچر پر زیادہ کام نہیں کیا گیا. اچھا جی, لیکن بعض لوگ ایسے موجود ہیں جو اس کتاب کو بطور چیلنج لے کر پڑھتے ہیں اور عقیدت و احترام کے ساتھ اسے مسرور ہو کر روحانی نقطہ نگاہ سے اسے پڑھتے اور اس کے پیغام سے مستفید ہوتے ہیں. اچھا جی, 5 منٹ ہم نے جلدی سے گزرنا. غزل الغزلات کی کتاب کافی معروف ہے, مشہور ہے, ویل نون ہے, لیکن عام طور پر مشکل سے سمجھ آنے والی یہ کتاب ہے کیونکہ یہ قدیم اسرائیلی رومانوی شاعری یا محبت سے بھری ہوئی شاعری ہے. پہلی آیت اس کتاب کے عنوان کو واضح کرتی ہے, سانگ آف سانگ. جیسے دیکھیں سانگ آف سانگ جو ہے یہ ٹرم کیا ہے, یہ بیسیکلی یہ ایک ادبی طریقہ ہے بیان ہے. ایڈیمز جس طرح ہوتے ہیں نا انگلش لینگویج, اس طرح ہبرو ایڈیم ہے جو بتانے کا طریقہ ہے. سانگ آف سانگ یعنی سب سے عمدہ غزل, غزلوں میں سے غزل. جیسے کنگ آف کنگز, بادشاہوں کا بادشاہ کہا جاتا ہے یا ہولی آف ہولیز کہا جاتا ہے, ویسے ہی سانگ آف سانگز یعنی کہ غزلوں کی غزل یا غزلوں میں سے سب سے عمدہ یا اعلیٰ پائے کی غزل. یہ ایک عبرانی طرز بیان ہے جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ کوئی کتنا عظیم یا اعلیٰ ہے. یہ سلیمان کے 1005 گیتوں میں سے سب سے اعلیٰ غزل کہہ لیں یا اگر انگلش سے ترجمہ کریں گے تو گیت کہہ سکتے ہیں. یہ آپ کو سلاطین کی کتاب میں اس کا ریفرنس ملتا ہے جہاں پر لکھا گیا ہے کہ 1005 اس نے, 3000 اس نے جو ہم نے لاسٹ ٹائم پڑھا تھا امثال کی کتاب میں مسئلیں لکھی ہیں, اور 1005 اس نے غزلیں یا گیت لکھے ہیں سلیمان نے, جن میں سے چند ایک یہاں پر اس کتاب میں موجود ہیں. یہ کتاب انسانیت کی حقیقت کو بطور مرد اور عورت کے بارے میں ذکر کرتی ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ بائبل کا بہت سا لٹریچر ایسا ہے کہ جو زمینی زندگی سے ایگزامپلز لے کر واقعات کو بیان کر کے کسی آسمانی حقیقت یا میننگز کو ہم پر واضح کرتا ہے. تو اس لیے اس کتاب پر اعتراضات ہوتے ہیں, اس کی لینگویج پر, اس کی زبان دہانی پر, لیکن ہمیں اس کے پیچھے چھپے ہوئے پیغام کو سمجھنے کی ضرورت ہے چونکہ خدا نے اس کو ہم تک پہنچایا ہے, یہ الہامی ہے, اور ابتدائی کلیسیا نے بھی اور یہودی ربیوں نے بھی پرانے ڈرامے کے کینن میں بھی نئے ڈرامے کے کینن میں بھی اس کو شامل کیا گیا ہے, تو انہوں نے سوچ سمجھ کر ہی شامل کیا ہوگا. اس کے الہامی ہونے پر انہوں نے کام ضرور کیا ہوگا, تب بھی یہ الہام کا حصہ ہے. اس لیے بڑے ریلیکس ہو کر اور بڑے ایزی ہو کر اس کے پیغام کو پڑھیں, سمجھنے کی کوشش کریں, کیونکہ جب ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو خدا آپ کی مدد کرے گا تاکہ آپ اس کے پیغام کو سمجھ سکیں. بڑی بڑی خوبصورت باتیں اس کے اندر لکھی ہوئی. جیسے مجھے اس کتاب کی ایک آیت بڑی اچھی لگتی ہے, میں نے اس پہ گڈ فرائیڈے کو میسج سنایا تھا کہ میرا محبوب سرخ و سفید ہے. یسوع مسیح کی طرف ہمیں اشارہ بھی کرتے ہوئے نظر آتی ہے. سرخ جب وہ صلیب پر ہے, سفید جب وہ اپنے جلال میں ہے. تو اس طرح بہت سی ایسی باتیں آپ کو اس کتاب کے اندر اگر پڑھیں گے, محنت کریں گے, تو آپ کو نظر آئیں گی, ریویلیشنز ملیں گے, مکاشفے خدا کے کلام میں ملیں گے, جس سے آپ اس کتاب کو سمجھ پائیں گے اور آج کی کلیسیا کے لیے بھی واضح پیغام آپ دیکھ پائیں گے. یہ کتاب انسانیت, اچھا یہ ہم نے پڑھ لیا. یہودی روایت کے مطابق اس کتاب کو عید فصح پر پڑھا جاتا تھا. اب یہودیوں کے قریب اس کی انڈرسٹینڈنگ کیا تھی, وہ اسے عید فصح پر پڑھتے تھے کیونکہ ان کا ماننا یہ تھا کہ یہ کتاب اسرائیل کے لیے خدا کی محبت کو پیش کرتی ہے. وہ کہتے تھے, خود اسرائیلی کہتے تھے کہ یہ جو خدا کی محبت ہم سے ہے اس کو یہ بیان کرتی ہے, اس لیے وہ فصح پر اس کو پڑھا کرتے تھے. میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا تھا اس وقت کی آڈینس کی سوچ, ان کا معاشرہ, ان کا لٹریچر ہم سے فرق تھا, اس لیے ان کے لیے بڑی چیزیں آسان تھی سمجھنا جو لکھی گئی ہیں آج کی نسبت, کیونکہ ایک بڑا گیپ ہے ہسٹوریکلی بھی, اور ہم ان کے لٹریچر سے زیادہ واقف بھی نہیں ہیں, طرز بیان سے واقف نہیں ہیں, اس لیے ہمیں تھوڑی مشکل ہوتی ہے ان کے نقطہ نگاہ سے چیزوں کو سمجھنا. اس کتاب میں 5 غزلیں ہیں جو مجموعی طور پر
ایک دلہا اور دلہن کے محبت بھرے تعلق کی جو پروگریسو ڈیولپمنٹ ہے، بتدریج ترقی کے بارے میں بیان کرتے ہیں. اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ دیکھیں گے ان کے ریلیشن کی جو ڈیولپمنٹ ہے اس کے بارے میں بیان کرتی ہے. یہ کتاب یہ بھی ظاہر کرتی ہے کہ دلہن کو اپنے دلہا سے حقیقت میں جڑنے کے لیے مشکلات پر غلبہ پانے کی ضرورت ہے. یہ کتاب شروع ہوتی ہے ایک عورت کے بیان سے ٹھیک ہے، جو ہمیں نظر آتی ہے، اس کی انٹرپریٹیشن بتائی جاتی ہے کہ وہ انگیجڈ ہے لیکن ابھی تک ان کی شادی نہیں ہوئی ہے. فرسٹ چیپٹر سے میں بات کر رہا ہوں. تو اس میں ہمیں میسج نظر آتا ہے، اس کی ہرڈلز نظر آتا ہے، وہ منتظر نظر آتی ہے اپنے محبوب کی، اور جس سے یہ نظر آتا ہے اگر روحانی معنوں میں دیکھیں، ایک ہوتی ہے تفسیر، ایک ہوتا ہے اطلاق. تفسیر یا تشریح اور اطلاق. اس کتاب کی آپ تفسیر جو ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے اس کتاب میں لکھا گیا ہے، تفسیر ویسے ہی کرنی پڑے گی، اور مرد اور عورت کے بارے میں ہی بات ہو رہی ہے. اس میں اگر میں اس کو کچھ اور طرح سے بیان کروں تو میں سچائی سے نہیں بیان کر رہا یا کوئی مصنف کرتا، تو جو ہے وہ ہے سچائی، حقیقت ہے. آگے اس کی انٹرپریٹیشن آپشنز میں بھی بیان کروں گا. اطلاق فرق چیز ہوتی ہے. ہم ڈائریکٹلی یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ یسوع مسیح اور کلیسیا کے لیے لکھی گئی ہے یا اسرائیل اور جو خدا کے لیے لکھی گئی ہے پرانے عہد میں. یہ لکھی سلیمان نے کہا جاتا ہے کہ اپنی بیوی کے لیے ہی ہے، یا کسی مرد نے اپنے بیوی کے لیے ہی لکھی ہے، لیکن اس کا اطلاق، اس کا میسج جو ہے وہ کلیسیا اور یسوع مسیح پر ہو سکتا ہے، اس میں ایک پیغام رکھتی ہے. تو تفسیر جیسے ہے ویسے ہی ہے، لیکن اطلاق جو ہے، اپلیکیشن جو ہے وہ ضرور ہوتی ہے. اچھا جی، آتھرشپ کے بارے میں بات کریں تو بائبلی روایات کے مطابق سلیمان کو ہی اس کتاب کا مصنف مانا جاتا ہے. اس پر بحث ضرور ہے کیونکہ اس میں آپ کو ایک عورت بھی خطاب کرتی ہوئی نظر آتی ہے. ٹھیک ہے، عورت بھی نظر آئے گی، لیکن یہودی روایات کے مطابق کہا یہ جاتا ہے، اور بائبل میں ویسے بھی آپ نے پرانے نامے میں دیکھا ہے ایک سے زیادہ بھی مصنفین آپ کو نظر آ رہے ہیں کتابوں کے. ہمیں نہیں پتا کہ یہ کون ہے جو بات کر رہی ہے، لیکن ایک انٹرپریٹیشن یہ ضرور کہتی ہے کہ یہ عورت کے نقطہ نگاہ سے شاعرانہ انداز سے لکھی گئی ہے. اس لیے بعض اوقات مرد خطاب کر رہا ہے، مکالمہ ہے نا، بات چیت ہو رہی ہے، بعض اوقات عورت ہمیں خطاب کرتی ہوئی، بات کرتی ہوئی نظر آتی ہے. ختم کر دوں یا گزار دوں یا اس کو اگلے ہفتے لے کے چلیں؟ انٹرسٹنگ باتیں آگے انٹرسٹنگ چیزیں جو اس کتاب کے والے سے میرا دل نہیں کر رہا میں ایسے گزار دوں، کیونکہ میں ان کو پریپیئر کر کے آیا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی ان کو سیکھیں. یہ کتاب کے بارے میں کم بولا جاتا ہے، تو ضرور ہے کہ ہم اس کو پڑھیں. یہ بڑی ضروری چیزیں ہیں کہ اس میں جنسی تعلقات کو کیوں واضح کیے گئے، یہ میں نے آپ کو لازمی پڑھانی. تو ایسے گزار دوں گا تو سمجھ نہیں آئے گی. میرے خیال سے اس کو نیکسٹ ویک رکھیں تو بہتر ہوگا. ٹھیک ہے، اس کتاب کو اچھے طریقے سے ہم پڑھیں گے، پھر اس کے تفسیر کے مختلف طریقے ہم پڑھیں گے. چلیں جی، تھینک یو، گاڈ بلیس یو، خدا آپ سب کے ساتھ ہو.